خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویلکم آن بلیو ٹی وی پروگرام کنگڈم آف گاڈ۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر خداوند نے ممکن کیا ہے کہ آج آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکوں۔ اور آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 10 آیات سے لے کر 13 آیات تک ہم تلاوت کریں گے، اور آج دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے خدا نے یوحنا عارف سے کلام کیا۔ خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے پرسنلی جو ہے وہ انکاؤنٹر اس کے ساتھ کر کے اور اس کو بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ لکھوائی، اور ان میں سے بہت ہی خاص باتیں یہ بھی تھیں جو ہم ابھی پڑھنے کو ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے: پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ وقت نزدیک ہے۔ نبوت کی باتیں جو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں۔ نبوت کی باتیں وہ باتیں ہیں جو روح کی باتیں ہیں، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی باتیں بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں یہ سب کی سب نبوت کی باتیں ہیں، روح کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی کلام ہم تک پہنچا ہے، موجود ہے، گویا یہ ترجمہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو لکھوایا جو ہے وہ روح القدس نے ہے۔ اور اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہی ملتا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور لفظ جب بھی مبارک کا آئے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ مبارک ہونے کا مطلب ہی یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ مبارک بادیوں میں بھی ہم غور کریں تو ہمیں بارہا دفعہ مبارک کا جو ہے وہ لفظ ملتا ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ ایک ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دیتا ہے اور ایک جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی چھینتا ہے۔ گویا ایک بڑی ٹکر ہے، زندگی اور موت کا ہمیں تصادم ہوتا ہوا آپس میں نظر آتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اس نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایسی باتیں جن سے ہم دور نہیں جا سکتے، چھپ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے وقت دور نہیں ہے، وقت آنے والا نہیں ہے، بس نزدیک ہے۔ ہم آخری زمانہ کے لوگ ہیں اور وہ وقت بڑا نزدیک ہے جب خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا، اپنے بدن کو، اپنی دلہن کو بہت جلد لینے آنے والے ہیں۔ کلام یہ کہتا ہے کہ ان نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں آگے میں جو ہے وہ ملتی ہے کہ کس طرح سے کلام بڑا واضح ہمیں بیان کرتا ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائی کون کرتا ہے؟ برائی شیطان کرتا ہے۔ وہ چاہے جتنی مرضی برائی کرتا چلا جائے، لیکن یہ برائی اس کو بچا نہیں سکتی ہے، یہ برائی اس کو نجات نہیں دے سکتی ہے۔
جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا چلا جائے، یعنی جو لعنتی ہے وہ لعنت ہی کماتا چلا جائے۔ لیکن ایک بات بڑی کھری اور سچی بات اور حقیقت پر مبنی ہے کہ جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے۔ آج میں اس پروگرام کے اندر راست بازی کے فرزندوں کے حوالہ سے آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اور لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ کلام دیکھیں کتنا واضح اور صاف طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ یوحنا عرب کو یہ کہہ رہے کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر کس کے پاس ہے؟ کسی انسان کے پاس ہے، کسی وکیل کے پاس ہے، کسی جج کے پاس ہے، کسی بشپ کے پاس ہے، کسی پادری کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے پاس وہ اجر ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے۔ عدالت کا سارا جو ہے، عدل و انصاف کا سارا جو سلسلہ کار ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے ہینڈ اوور ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ آپ کا بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کس طرح سے جب گھرانوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس انعام، اس اجر کی بات کرتے ہیں جو انسانوں کی طرف سے ان کو ملتا ہے۔ جیسے وہ اپنی شیلڈ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے کپ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اس وقت مجھے یہ شیلڈ دی، فلاں شخص نے اس وقت مجھے یہ کپ دیا، میں نے یہ کام کیا اور اس نے مجھے اس کا یہ اجر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم ابراہیم کو سنیں تو ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ میرا اجر خداوند ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ابراہیم کہتا ہے میرا اجر خداوند ہے۔ اور کلام کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ ہمارا خداوند کون ہے؟ ہمارا خداوند خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے، جو مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، باپ کی دائنی طرف بیٹھ گیا ہے، اور جو یہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں بہت جلد آنے والا ہوں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح سے تیار ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے اجر پر توکل کرتے ہیں، انسانوں کے اجر پر نگاہوں کو لگائے رکھے ہیں؟ میرے عزیزو، اگر ہم راست بازی کے پہلے فرزند کو دیکھیں، عدن کے اندر یعنی خدا کی حضوری کے اندر جس کو خدا نے رکھا، خدا ٹھنڈے وقت میں صبح سویرے اس سے ملنے آتا۔ آدم کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کی سنتا تھا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کی سنتا تھا۔ جب تک وہ اس خدا کی سنتا رہا تب تک اس کا ایمان اور وہ راست باز زندگی گزارتا رہا۔ لیکن ایک کلام جو ہے وہ ابلیس نے بھی کیا ہے، اور اس کلام کو سننے کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہوا تک وہ کلام پہنچا، ہوا سے آدم تک وہ کلام پہنچا، اور کیا ہوا؟ گناہ ہوا، گناہ کے سبب سے موت آئی، موت ساری نسل انسانی کے اندر پھیل گئی۔ اب یہاں پر موت کو انٹروڈیوس جو ہے وہ خدا نے کروایا۔ کتنا امتیاز خدا نے رکھا تھا کہ اس کا پھل تو نے کھانا ہے، اس کا نہیں کھانا،
جس روز تو نے اس کا پھل کھایا تو کیا ہوا؟ تو مرا۔ اب مرنے کا ذکر جو ہے وہ خدا نے کیا، لیکن وہ مرنا جو ہے یعنی موت کا آنا جو ہے وہ ایکٹیویٹ کب ہوا ہے؟ جب انہوں نے گناہ کیا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت کے سبب سے جو ہے خدا کا روح جو ہے ان سے جدا ہو گیا۔ اور جب تک آدم خدا کی سنتا رہا تب تک اس کی زندگی ایک راست باز کی زندگی تھی، کیونکہ راست باز ہونا جو ہے وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے ہوا کہ ان باتوں پر عمل کر کے گناہ کیا، اس لیے خدا اس سے جدا ہو گیا۔ اور یہ بڑی اور بائبل مقدس کے اندر ہمیں دوسرا جو ہے وہ راست بازی کا فرزند ہے نظر آتا ہے، جب دنیا کے اندر گناہ بدی بہت بڑھ گئی اور بدی کا شور جو ہے وہ خدا کے کانوں تک پہنچا، تو خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری نسلیں انسانی کو تباہ کر دے گا۔ طوفان کے بارش کے سبب سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن خدا نے زمین پر جب نگاہ کی ہے تو خدا کو ایک مرد راست باز جو ہے وہ نظر آیا ہے، جس کا نام نوح ہے۔ نوح کے لیے 3 باتیں بڑی ہی خاص بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ نوح جو ہے وہ مرد راست باز ہے، بے عیب ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والا ہے۔ اب یہاں پر خدا کے ساتھ چلنے والا جو ہے اس سے مراد ہے کہ وہ خدا کی سنتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور پھل لاتا ہے۔ 3 باتیں، سنتا ہے، عمل کرتا ہے اور پھل لاتا ہے۔ اور عمل کرنا اور پھل لانا یہ ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ راست باز ہے، ایماندار ہے، لیکن پھل نظر نہیں آتا ہے زندگی میں سے، تو وہ راست باز یا ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اگر کوئی درخت پھل نہیں لاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں سے پھل کو ظاہر کرتے ہیں؟ نوح پھل کو ظاہر کرتا ہے۔ بدی کا شور خدا کے کانوں تک گیا ہے، خدا نے ایک منصوبہ، ایک پلان دیا ہے کہ کشتی کو بنائے۔ نوح نے سنا ہے، اور نہ صرف سنا ہے بلکہ اس پر عمل کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں زندہ خدا کی آواز کو سنوں گا بھی، اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا ہے وہ میں کروں گا بھی۔ اور اس کے لانے کے سبب سے کیا ہوا ہے؟ وہ پھلدار، فروٹفل ثابت ہوا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا گھرانہ بھی اسی کے وسیلہ سے بچ گیا۔ اور یاد رکھیے گا، اس وقت وہ کشتی تھی، اس وقت وہ کشتی تھی، آج مسیح یسو کا بدن ہے۔ جو کوئی مسیح یسو میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں۔ شریعت جو ہے وہ مسیح کے پاس لانے میں ہماری استاد ٹھہری، لیکن اب جو ہے کہ مسیح کے بدن کا ہم نے حصہ بننا ہے۔ نوح نے خدا کی باتوں کو مانا، اور نہ صرف مانا بلکہ عمل بھی کیا، اور وہ بہت سے نسل انسانی کے لیے بعد میں فروٹ پل بھی ٹھہرا، اور اس کے خاندان کے سبب ہی سے نسل جو تھی وہ آگے بڑھی۔ لیکن ایک راست بازی کا ایک اور بڑا زبردست خدا کا سورما، خدا کا فرزند ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایوب ہے۔
ایوب کے لیے بائبل مقدس کے اندر آیا کہ وہ کامل تھا، مرد راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اب 3 باتیں نوح کی لیں، 4 باتیں ایوب کی لیں، تو یہ ٹوٹل 7 باتیں ہوتی ہیں، اور 7 کے لفظ کا مطلب ہے کامل ہونا یا کاملیت کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کامل ہونا جانتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ان کی زبان کے اوپر ایسے الفاظ آتے ہیں کہ کوئی کامل ہو نہیں سکتا ہے، لیکن افسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول یہ فرماتا ہے مقدس لوگ کامل ہوں، خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ بڑھے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اگر ہم واقعی میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو 2 باتوں پر بہت خاص غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا بدی سے دور رہنے کی۔ اگر یہ ہماری زندگی میں 2 باتیں بڑی خاص آ جائیں گی تو یقیناً ہم ڈے بائی ڈے جو ہے اپنی صورت کو دنیا کے مطابق نہیں یا دنیا کی چیزوں کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، بلکہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے چہرے کے مطابق جو ہے وہ ہماری صورت جو وہ ڈھلتی چلی جائے گی، اور ہم مسیح کے قد کے مطابق ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرنا ہے اور اپنے آپ کو پاک بنانا ہے۔ کلام یہی سکھاتا ہے کہ جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی بنتا چلا جائے۔ میں نے اور آپ نے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی ہمارے ہم طبیعت انسان تھے، خدا نے ان کو چنا اور اپنے جلال کے لیے بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں۔ اگر ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں غلطیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ اسے ایمانداروں کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور کس طرح سے جب خدا نے اس کو چنا اور اس کے وسیلہ سے ایک بڑا وعدہ تمام نسل انسانی تمام قوموں کو دیا گیا، اور وہ وعدہ آج بھی قائم ہے۔ اور جتنے بھی لوگ مسیح یسوع پر ایمان لے آتے ہیں وہ نہ صرف باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، وہ ابراہیم کے فرزند بھی کہلاتے ہیں۔ اور جو برکت جو ہے وہ ابراہیم کے پاس ہے وہی برکت ان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ جس طرح سے ابراہیم جو ہے وہ باعث سے برکت بنا، فروٹفل بنا۔ اگر آج ہم دنیا پر غور کریں، نگاہ کریں، تو کچھ لوگوں کا پھل جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ برائی کا ہے، نجس ہونے کا ہے، ناپاک ہونے کا ہے، بے دیندار ہونے کا ہے، روح سے خالی ہونے کا ہے۔ لیکن جو شخص راست باز ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور نہ صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھل لاتے ہیں، اور نہ صرف پھل لاتے ہیں بلکہ ان کا پھل قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ کس پر ایمان لا کر
ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کے اندر پھل کیسا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ روح کا پھل ہمیں نظر آئے گا، ایمان کا پھل نظر آئے گا، راست بازی کا پھل نظر آئے گا، دینداری کا پھل نظر آئے گا، محبت کا پھل نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص کہ میں راست باز ہوں لیکن پھل نظر نہیں آتا ہے، سو میرے عزیزو پھر وہ اپنے لیے راست باز ہو سکتا ہے، خدا کے لیے نہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جس طرح سے خدا نے ابراہیم کو چنا اور کہا کہ ابراہیم تو میرے ساتھ چل اور باعث برکت بن، ہم باعث برکت ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور ابلیس جو ہے وہ بھی اپنے فرزندوں کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ ان کو کہاں لے کے جائے گا، اس کے لیے بھی جگہ تیار ہے۔ آگ اور گندک کی جھیل جو ہے وہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے، جتنے اس کے فرزندوں کے اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔ لیکن جو خدا کے فرزند ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کلام کہتا ہے کہ ناممکن ہے۔ میرے عزیزو، بغیر مسیح کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر ایک لفظ میں ایمان کی ڈیفینیشن کی جائے تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مسیح ہے، وہ خداوند یسوع المسیح ہے، اور اجر اسی کے پاس ہے۔ اور اس کا اجر کیسا ہے؟ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کا اجر نجات ہے، اس کا اجر جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر ان کو داخل کرنا ہے۔ یہ ہمارا اجر ہے جو خدا نے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اجر کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی دینے والا جو ہے اور خدا کی بادشاہی کے اندر داخل کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آتا ہے پھر وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے راست بازی کے فرزند بننا ہے، اور خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور بپتسمہ لے کر مسیح کے بدن میں شامل ہونا ہے، اور پھر روح سے بھرنا ہے، اور روح سے چلنے تک ہم نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے، تاکہ ہم بھی جیسے آدم جو تھا وہ خدا کی آواز کو سنتا تھا خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے، ہم بھی خدا کی آواز کو سننے والے بن جائیں، ہم بھی اس روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والے بن جائیں۔ آئیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے فرزند بنے۔ خدا کی راست بازی خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ سو میری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم راست بازی کے فرزند بنے اور ان مٹی کے برتنوں سے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اس کا فضل، اس کا رحم اور اس کا قوی ہاتھ آپ سب پر اور آپ سب کے گھرانوں پر ہمیشہ بڑھتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیپ واچنگ بلیو ٹی وی۔ God bless you all.